اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا تھا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے، قلاش کون ہے، کون شخص غریب ہے، بے مایہ ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ شخص مفلس اور قلاش ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلاش اور مفلس اصل میں وہ ہے کہ جو قیامت کے دن پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی، اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا نہیں کیا ہوگا۔ اس وجہ سے لوگ اپنے حقوق کا مطالبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں گے کہ مولا اس نے ہماری حق تلفی کی تھی، جو ہمارا اس پر حق تھا اس نے اس حق کو ادا نہیں کیا، تو مولا آج ہم اس کی نیکیاں اپنے دامن میں چاہتے ہیں۔ تو وہ شخص پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اپنے رشتہ داروں کی، مومنوں کی، ایمان والوں کی اس نے جو حق تلفی کی تھی وہ نیکیاں لوگوں کے درمیان تقسیم کر دی جائے گی، اور جو اپنے آپ کو اعمال کی بنیاد پر جنتی سمجھ رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس سے اس کی نیکیاں لے کر ان بندوں کو عطا کرے گا جن بندوں کی اس نے حق تلفی کی تھی، یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ایک حد تک کہ نماز کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، ایک حد تک کہ روزے کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، ایک حد تک زکوٰۃ ادا کرنے کا شوق بھی پیدا ہو رہا ہے، ایک حد تک کہ حج کے حوالے سے لوگوں کے دلوں کے اندر شوق بھی پایا جا رہا ہے۔ پہلے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے تھے اس وقت وہ حج کے لیے ارادہ کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج بفضل ہی تعالی نوجوانوں کے دلوں کے اندر حج کا ذوق و شوق پایا جا رہا ہے۔ لیکن کم نصیبی یہ ہے کہ چند صرف عبادات کو لوگوں نے عبادت سمجھ رکھا ہے اور لوگوں کے حقوق کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج سب کے حق کے حوالے سے تو گفتگو اس مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکتی۔ جو سب سے بڑا حق انسانوں میں جس کا ہم لوگوں پر ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان مسجد کی تعمیر میں چندہ دیتا ہے اور مسجد کی تعمیر میں چندہ دینے کے بعد تصور کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مخیر قوم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ انسان مدرسے میں چندہ دیتا ہے یا مدارس چلاتا ہے یا کتابیں چھپوا دیتا ہے یا فقیروں کی جھولی میں ڈالتا ہے، تو انسان یہ تصور کرتا ہے میں اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ تمہارے مال کا حقدار اگر کوئی ہے دنیا کے اندر وہ پہلے تمہارے ماں باپ ہے۔ مسجد میں چندہ دینے سے زیادہ ثواب، مدرسے چلانے سے زیادہ ثواب، کتابیں چھپوانے سے زیادہ ثواب، حج کے اوپر خرچ کی جانے والی رقم سے زیادہ ثواب اگر کسی پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے تو وہ ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بنیاد پہ ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج انسان محفلوں کے اندر اعلان تو کرواتا ہے میری طرف سے اتنے ہزار، میری طرف سے اتنے لاکھ، لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے وہی انسان کو دیکھو وہ ماں باپ کو ڈانٹتا ہوا نظر آتا ہے، وہ ماں باپ کو پھٹکارتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سننا، اگر تم نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹا اور پھٹکارا تو نمازیں تو آپ کی گئی، اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادتوں کو قبول نہیں فرماتا، نہ اس کا حج قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کی نماز قبول کی
کی جاتی ہے، ہم احساس کریں کیا ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا؟ ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہے؟ آج کل کے وہ نوجوان جو اپنے ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی اہمیت نہیں کرتے، ماں باپ کو کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی دولت ماں باپ سے چھپا رہا ہے، کوئی ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، پسند کی شادی کے شوق کے اندر کوئی ماں باپ کو اللہ اکبر رلا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم سنو۔ ہر گنہگار اور مجرم کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، انسان اگر نماز کو ترک کرے مرنے کے بعد عذاب ملے گا، انسان اگر کسی کا دل دکھائے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر شراب پیے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا، انسان اگر تاش کے پتے کھیلے مرنے کے بعد اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن سنو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دو لوگ ایسے ہیں جب تک کہ دنیا کے اندر اللہ ان کو ذلیل نہیں کر دیتا اس وقت تک کہ انہیں موت نہیں آتی۔ ایک تو ماں باپ کو ستانے والا اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، وہ رسوا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، لوگ اپنی نگاہوں سے اس کو اپنے لیے عبرت کا سامان نہ دیکھ لے اس وقت تک اسے موت نہیں آتی۔ اور دوسرا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے والا، ایک ماں باپ کا دل دکھانے والا، دوسرا رسول اعظم کی توہین کرنے والا، اس وقت تک قدرت موت نہیں دیتی جب تک کہ وہ دنیا کے اندر ذلیل نہ ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عطائے رسول ہند الولی سرکار معین ملت والدین خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئندہ مہینے میں میرے سرکار غریب نواز کے عرس کی تاریخیں آنے والی ہے۔ سرکار غریب نواز، ہم ہندوستان جس کے احسان تلے دبے ہیں، اور قیامت تک کے ہندوستان کے مسلمان جس کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتے، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر ایمان کی دولت عطا کی ہے، وہ سرکار غریب نواز جب تک کہ ہند کی سرزمین سے اذان کی آوازیں بلند ہوتی رہے گی، غریب نواز کی عظمت کو مسجد کے در و دیوار خراج پیش کرتے رہیں گے۔ جب تک کہ ہندوستان کا مسلمان نماز ادا کرتا رہے گا، ہمارے سجدوں کے الفاظ عطائے رسول کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں گے۔ وہ عطائے رسول سرکار غریب نواز ایک مرتبہ اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اور اپنے نانا جان کی حدیث کوٹ کرتے ہیں۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی، ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے پاس پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوگی، اور وہ اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے کتنی نیکی کی ہے، میں نے کتنی عبادتیں کی ہے۔ وہ اپنی عبادتوں کو دیکھ کر پھولا نہیں سما رہا ہوگا۔ ایسے عالم کے اندر اس کی نیکیاں میزان پہ رکھی جائے گی تو اس کے نیکیوں کا پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ ایسے میں آواز آئے گی، رکو، ٹھہرو، ابھی تولنے کا دوسرا انداز باقی ہے۔ ایسے میں وہ دیکھے گا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا اس کے گناہ کے پڑلے میں گرے گا اور اس کی ساری نیکیاں اس کاغذ کے ٹکڑے کے سامنے ہلکی ہو جائے گی، اور جو ہے وہ اس کا وزن، کاغذ کے ٹکڑے کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ اس وقت ارشاد ہوگا، اس کی نیکیاں تو ہلکی پڑ گئی ہیں اور اس کے گناہ بھاری ہو گئے ہیں، لے جاؤ فرشتوں اور اسے جہنم کے اندر داخل کر دو، اسے منہ کے بل گھسیٹ کر کے لے جاؤ اور اسے جہنم میں داخل کر دو۔ اسے جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ پوچھے گا، میرے کریم ذرا یہ تو بتا، میری پہاڑوں جیسی زندگی بھر کی نیکیاں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کے سامنے ہلکی پڑ گئی، آخر وہ کون سا گناہ لکھا تھا اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے پر جس نے میری زندگی کی نیکی کو ہلکی کر دیا؟ تو اللہ کا منادی ندا دے گا، تو نے ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، ایک مرتبہ صرف اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، بس اسی ایک گناہ نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ اب میں ان بچوں کا، ان بیٹے اور بیٹیوں کا ذکر نہیں کرتا
جو اپنے ماں باپ کے غدار اور باغی ہیں. اب میں ان کا ذکر کرتا ہوں جو دیندار ہیں اور ماں باپ کے وفادار کہلاتے ہیں. کیا کبھی ان کی زندگی میں ایسا موقع آیا تھا کہ ماں باپ کی ہمیشہ خدمت کی اور ایک مرتبہ چلا کے بات کی؟ کیا ہم اپنا احتساب کر سکتے سنی اجتماع میں؟ احتساب کرو، ڈوب جاؤ، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے سوچو کہ کیا کبھی کوئی ایسا موقع آیا تھا جس وقت ہم نے اپنے ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کی تھی، ہم نے زور سے چلا کر کے بات کی تھی؟ اچھے ماحول میں تو سبھی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. جب ماں باپ تمہارے مخالف فیصلہ کرتے ہیں تو کیا تم ماں باپ کی برائی نہیں کرتے؟ آج کل تو ایک جوان اگر 5 وقت کا نمازی بن جائے تو وہ کہتا ہے میرا باپ تو شرابی ہے، پھر میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میری ماں تو پردہ نہیں کرتی، میں اس کی تعظیم کیوں کروں؟ میں دیندار ہوں، میرے ماں باپ دیندار نہیں، میں ان کا احترام کیوں کروں؟ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کا احترام اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ متقی ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ پرہیزگار ہیں، ماں باپ کی تعظیم اس لیے نہیں ہے کہ ماں باپ تہجد گزار ہیں. بیٹا تہجد کی نماز پڑھتا ہو، 5 وقت نماز پڑھتا ہو، روزانہ تلاوت قرآن کرتا ہو، حتیٰ کہ بیٹا ولایت کی منزل پر پہنچ چکا ہو اور اس کا باپ شرابی ہے، اب بھی اس ولی پہ لازم ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرے، کیونکہ باپ اور ماں کا احترام تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ ماں باپ کا احترام اس بنیاد پر ہے کہ وہ ہمارے ماں باپ ہیں. انہوں نے ہم پہ احسان کیا ہے. 5 وقت کا نمازی بن کر تو اپنے ماں باپ سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور چھوڑ تیری 5 وقت کہ اس نماز کو جس میں دکان مکان اور خدا جانے کن کن چیزوں کا خیال، جس کے اندر طہارت بھی درست نہیں، جس کے اندر وضو بھی صحیح نہیں، تو اس نماز پہ مغرور ہو گیا. اس نماز کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. نماز تو وہ ہے قابل تعظیم، قابل احترام، قابل تعریف. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.